شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کو مبلغ اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی دو مشہور کتابیں گلستہ اور بوستہ جن کے اندر آپ نے اخلاقیات کا پرچار کیا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرعی زبان زد خاص و عام رہتے ہیں اور روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کی نصیحتوں کو بڑے بوڑھے اپنے قصے اور کہانیوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے شیراز سے بغداد کی طرف حصول علم کی غرض سے سفر کیا۔ اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرینیں، بسیں، کاریں، ہوائی جہاز یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ لوگ جانوروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اونٹ، گھوڑا، ہاتھی، ان چیزوں پر سوار ہو کر لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور جو لوگ غریب ہوتے تھے، جن کے پاس یہ جانور نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کوئی جانور نہیں تھا، تو آپ نے شیراز سے بغداد کی طرف پیدل ہی سفر شروع کر دیا۔ پیدل چلتے چلتے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں جو جوتے تھے وہ پھٹنے لگے، اور اس حد تک پھٹ گئے کہ وہ پہننے کے قابل نہیں رہے۔ آپ ننگے پاؤں ہو گئے، پھر آپ ننگے پاؤں ہی چلتے رہے۔ چلتے چلتے آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور وہ چھالے پھٹنے لگے، اور آپ کے پیروں میں شدت کا درد ہونے لگا۔ درد کی شدت سے آپ کراہنے لگے۔ جب آپ بہت زیادہ تھک گئے تو آپ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور آپ نے اللہ سے شکایت کرنا شروع کر دی، اللہ سے گلہ کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ، میرے پاس ایسی سواری بھی نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے سفر کر سکوں۔ یا اللہ، کم از کم تو مجھے اتنے پیسے تو دے دیتا، اتنی رقم تو دے دیتا کہ میں ایک اچھا سا جانور خرید سکتا جس کے ذریعے میں آسانی سے سفر کر سکتا۔ آپ ابھی یہ گلہ کر ہی رہے تھے، اللہ سے شکایت کر ہی رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک معذور شخص پر پڑی جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے، اور وہ اپنے بدن کو زمین پر گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس معذور شخص کو دیکھا جس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے، تو اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے اندر احساس پیدا ہوا، آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پاس پاؤں تو ہیں کہ جن کے ذریعے میں کھڑا ہو سکتا ہوں، میرے پاس پاؤں تو ہیں جن کے ذریعے میں چل سکتا ہوں۔ آپ کے اندر احساس پیدا ہوا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ذرا سی مصیبت آئے، ذرا سی پریشانی آئے تو فوراً اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو آپ سے بالا تر ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو جو آپ سے کمتر ہیں، جن کے پاس آپ سے نعمتیں کم ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھو۔ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو آپ سے زیادہ مالدار ہیں، جن کے پاس اچھی گاڑی ہے، جن کے پاس اچھا گھر ہے، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ جن کے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان تک نہیں ہے۔ جب آپ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو گے تو آپ کے اندر نعمت کی قدر اور اللہ کے شکر کا احساس پیدا ہوگا، پھر آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو، اوپر کے لوگوں کی طرف نہ دیکھو، اس سے آپ کے اندر شکر کا احساس پیدا ہوگا۔